صلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ صدق اللہ العظیم۔ شرک کا رد، اللہ کریم کے وحدانیت اور اس کے قدرت، ان کے صفات کا ذکر کہ اللہ آیت نمبر 59 سے ہم نے شروع کیا تھا، اور پھر کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور اللہ کے سلام و اللہ کے ان بندوں پر جن کو اللہ نے چنا کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جو اللہ کے ساتھ وہ شریک کرتے ہیں؟ کیا وہ بہتر ہے جس نے زمین آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے پیارے بارونق باغات اگائے تمہارے لیے؟ تو کیا ماں کان لکم ان تنبتوا شجرا، کہ میں تمہارے لیے ممکن بھی نہیں ہے کہ تم درخت اگاؤ؟ تو کیا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر فرمایا کیا ان کے بت بہتر ہیں یا وہ اللہ، وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بسنے کی رہائش کے لیے کیا بنایا؟ قرار والا، آرام والا زمین کو بنایا، زمین ایسی پیاری بنائی کہ بسنے کی قابل رہی، اس میں نہریں اور اس میں پہاڑ، نہریں پانی کے لیے اور پہاڑ کے ہلے نہیں، اور ان کے بیچ میں دریا ایسے بچا کہ میٹھا دریا اور کھارا دریا ایک دوسرے سے ملتے نہیں، الگ الگ چل رہے ہیں۔ تو کیا اللہ کے ساتھ دوسرا اللہ ہے؟ نہیں، بلکہ اکثر یہ نہیں جانتے۔ آج کا درس میں امن یجیب المضطر، کیا جن کو یہ پکارتے ہیں وہ بہتر ہیں یا وہ اللہ بہتر ہے جو مجبور کی فریاد، لاچار کی فریاد، تڑپنے والے کی فریاد سنتا ہے؟ اذا دعا، جب وہ اسے پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور ان کی تکلیف اور ان کی برائی، ان کی تکلیف، ان کے بیماریاں، ان کی ہر مشکل کو ٹال دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین کا وارث بناتا ہے، تمہیں زمین پہ اقتدار عطا کرتا ہے۔ زمین انسان کو اتنی قوت دی کہ یہ چاہے انسان تو زمین کو میں اصلاح کر دے، چاہے تو فساد کر دے، یہ طاقت انسان کے پاس ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا نا کہ قوم صالح جو ہے، قوم میں اصلاح، زمین میں اصلاح نہیں کرتا بلکہ فساد کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے؟ نہیں۔ قلیلا ما تذکرون، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو آپ کے ابتدائی لفظ امن کا ایک معنی یہ ہے کہ کیا بت بہتر ہیں یا وہ جو لاچاروں کی فریاد سنتا ہے؟ دوسرا معنی ہے کہ مشرکین جنہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ہرگز بہتر نہیں، بلکہ وہ بہتر ہے جو مجبور و لاچار کی پکارنے پر اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی حاجت روائی فرماتا ہے اور اس سے برائی ٹال دیتا ہے۔ سورہ انعام میں پڑھا کہ تم جس تکلیف میں ہوتے ہو اللہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے، تمہیں نجات دیتا ہے، لیکن تم پھر نجات کے بعد شرک میں مبتلا ہو جاتے۔ یہ مشرک کا رد ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور اس بات پر قادر ہی نہیں کہ وہ فقر دور کر کے مال و دولت عطا کر دے۔ 10 آیتیں اس پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق میں فراوانی کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔
यबसुत रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, 10 मरतबा अल्लाह करीम ने ये फरमाया। बीमारी ख़त्म करके सेहत दे दे, ये कौन है? अल्लाह ही। हम दुआ कर दें, या शाफिल मर्दा इश्फ़ि मर्दाना, या शाफिल अमराद इश्फ़ि अमरादना, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। और शिद्दत व सख्ती की हालत को आसानी में बदल दे, और वो तुम्हें पहले लोगों की ज़मीनों का वारिस बनाता है, तुम इनमें तसर्रुफ़ करते हो, और तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी ज़मीनों के वारिस होंगे और वो इनमें तसर्रुफ़ करेंगे। क्या अल्लाह ताला के साथ कोई और मौजूद है जो तमाम मखलूक को ऐसी अजीम नेमतें अता करे? वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, जितने नेमतें तुम पर हैं अल्लाह ही की है। वसीला कोई भी हो, ज़रिया कोई भी हो। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 53। और 2 जगह है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, सूरह इब्राहिम आयत नंबर 34, सूरह नहल आयत नंबर 18। अल्लाह ने इतने नेमतें दी हैं कि तुम गिन भी नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। कि अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद है जो तमाम मखलूक को ऐसी अजीम नेमत अता करे? नहीं। तो तुम अल्लाह ताला की अज़मत और इनके आसान तरीन हुज्जतों से बहुत ही कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो, इसीलिए तुम औरों को अल्लाह ताला की इबादत में शरीक करते हो। अल्लाह ताला हमें ऐसे गुनाहों से बचे। इस आयत में बयान हुआ कि अल्लाह ताला मजबूरों और लाचारों की फरियाद सुनता है, यानी उनकी तकलीफ़ों को दूर करता है। सुनने के माने दूर करता है। और अल्लाह ताला ने खुद ऐलान किया, तुम जब भी मुझसे मांगोगे मैं अता करूँगा। वो इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दअनी। क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे मांगो मैं दूंगा। सूरह मोमिन सूरह नंबर 40 आयत नंबर 60। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी हालत में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करने का एक तरीक़ा सिखाया है। चुनांचे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक है अबू बकर सिद्दीक़ और एक है अबू बकरा, ये अलग अलग नाम है, कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मजबूर की दुआ के बारे में फरमाया कि वो यूँ दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफता ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्ला ला इलाहा इल्ला अंता। यानी ए अल्लाह मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूँ। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू, मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूँ। तो मुझे आंख छपकने के देर भी मेरे नफ्स के हवाले न करना। नफ्स अम्मार है ना, बुराई की दावत देता है, और मेरे सारे काम दुरुस्त फरमा दे, तेरे अलावा और कोई माबूद नहीं। मुस्नद अबू दाऊद तयालसी, बड़ी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा रहमतका अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंत। मजबूर और लाचार मुसलमान तो ख़ास तौर पर ये दुआ मांगे, जबकि उमूमी तौर पर हर मुसलमान को ये मुबारक दुआ बकसरत मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत का और अपने नफ्स के हवाले अल्लाह ताला की रहमत से हर वक्त उम्मीद लगा कर इंसान को जीना है। उनकी उम्मीदों से कभी नाउमीद नहीं होना चाहिए, और अपने नफ्स से होशियार रहे कि एक लम्हा भी अगर आप नफ्स के इसमें आ गए, अफरैत लदी, तूने उस शख्स को देखा जो अपने ख्वाहिशात की पैरवी करे। नफ्स तो बुराई की दावत देते ना, इत्तखज़ा इलाहु हवाहु, इसने अपने नफ्स को खुदा बना रखा, अपने ख्वाहिशात को। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ये फ़िक्र और सोचने की तौफीक अता फरमाए कि वो नफ्स के इशारों से न चले,
ہمارے کم از کم 99% لوگ تو نفس کے اشارے سے چلتے. وہ مولوی کی بات سن کر وہ کہتے چھوڑ یہ بکا وقت کا پکا شیطان رذیل جہنمی ہے. جو کہتے چھوڑ اس سے میں زیادہ ہوشیار ہوں، تو جہنمی ہے. تو کیا ہے؟ تو نے علم نہیں حاصل کیا، تو نفس کو نہیں جانتا، شیطان کو نہیں جانتا، بربادی تو ہوگا یا بچ جائے گا. اما یہدکم، وہ ذات بہتر ہے یقیناً یہ ذات کہ وہ وعدہ کرتا ہے کہ تم ہر حالت میں ہو کہ میں تمہاری تکلیفوں کو دور کروں گا. لیکن تو اس ذات کو پکار کر کے تو دیکھ، اس پر عقیدہ رکھ کر کے تو دیکھ کہ کیسے، اس کی بندگی کر کے تو دیکھ، نفس و شیطان کی مخالفت کر کے تو دیکھ، پھر تمہیں کتنی عزت دیتا ہے. اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، کیا وہ ذات یا وہ ذات بہتر ہے جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے. فی ظلمات البر والبحر، اور وہ ذات جو بھیجتا ہے ہوائیں پیاری رحمت کی خوشخبری اپنی رحمت سے پہلے، بین یعنی بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں بادل آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بارش آئے گی. تو کیا اللہ کے ساتھ دوسرا خدا ہے؟ نہیں. تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے. آیت کی ابتدا لفظ پھر کہ اللہ کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے. اللہ واحد لا شریک ہے. اور تمہیں خشکی اور تری کہ سفر کے دوران اندھیری راتوں میں آسمانی ستاروں کے ذریعے اور دن کے وقت زمینی علامات کے ذریعے تمہاری منزل اور مقاصد کی طرف راستے دکھاتا ہے. اور اسی طرح دین کے راستے اپنے پیارے انبیاء بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی اور ان کے وارث علماء بھیجے. اب اگر آپ ان کے پیچھے نہیں چلو گے تو بربادی تو ہوں گے. اب تو چھوڑتے کہ مولویوں کو چھوڑو میں خود چلتا ہوں، تو جس کو راستے کا پتہ نہیں خود کیسے چلے گا؟ بھٹک کے اس جنگل کی دنیا کی زندگی میں بھٹک جائے گا. جنگلوں میں عوام میں بھی بھٹکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور سمندر کے لہروں میں بھی بھٹکنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جب تک اس شخص کے پیچھے نہیں جاؤ گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے خاص کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے. اور وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے اس حال میں کہ وہ ہوائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت یعنی بارش سے پہلے بارش کے آنے کی خوشخبری دے رہی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو ایسی قدرت رکھتا ہو؟ کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ خالق اور قادر اور عاجز مخلوق کی شرک سے بالاتر ہے. اَمَّن يَبْدُئُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، یا وہ اللہ بہتر ہے جو مخلوق کو پہلے مرتبہ پیدا فرماتا ہے پھر دوبارہ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. وَمَن يَرْزُقُكُمْ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان سے کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، کوئی نہیں ہے. إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ کے ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ غیب کے خزانوں سے رزق حلال سے مالا مال فرمائے گا. سورہ طلاق آیت نمبر 2 3، سورہ نمبر 65 پارہ نمبر 28، سیکنڈ لاسٹ سورت ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو تقوی پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کس کے گمان میں بھی نہ ہو، اور جو اللہ کے ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے محبوب تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ کریم نے اسی آیت میں پھر مخلوق کو بتا کہ وہ ذات بہتر جو مخلوق کو بغیر کسی مثال کے ابتداءً پیدا فرماتے، پھر مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ پیدا یعنی زندہ کرے گا. کفار اگرچہ موت کے بعد زندہ کیے جانے کا اقرار اور اعتراف نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہونے والی دلیل اس لیے بیان کی گئی کہ جب دوبارہ زندہ کیے جانے پر ناقابل تردید دلائل قائم ہیں تو ان کا اقرار نہ کرنا کچھ بھی قابل لحاظ نہیں، بلکہ جب کفار ابتدائی پیدائش کے قائل ہیں
تو انہیں دوبارہ پیدا کیے جانے کے قائل ہونا پڑے گا، کیونکہ ابتدائی پیدائش دوبارہ پیدا کیے جانے کی انتہائی مضبوط دلیل ہے۔ مخلوق کے لیے تو پہلا چیز بنانا مشکل، دوبارہ آسان ہے، لیکن اللہ کے لیے سب آسان ہے۔ تو اب ان کے لیے اس عذر انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ مزید ارشاد فرما کہ وہ جو تمہیں آسمانوں سے بارش کے ذریعے اور زمین سے نباتات کے ذریعے روزی دیتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جس نے یہ کام کیے ہوں؟ ہرگز اس کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ ان سے فرما دیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے میں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہیں سچے ہو تو بتاؤ جو صفات اور کمالات اوپر بیان کیے گئے ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 5 یا 6 آیتیں اس میں بیان ہوئی، 60، 61، 62، 63، 64، 65، بلکہ 64 آیت تک، 64 آیتیں یہ ہوئی۔ آگے بھی مزید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، تو اس میں کوئی شریک ہے نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے سوا ایسا کوئی نہیں تو پھر کسی دوسرے کو کس طرح معبود ٹھہراتے ہو؟ تو یہاں اللہ کریم نے فرمایا ہاتھو برہانکم، فرما کر ان کے عاجز اور بے بسی ہونے کا اظہار فرما کہ تمہارے پاس ایسے کوئی دلیل نہیں ہے، تو میں نے اپنے طرف سے من گھڑت باتیں بنا لی کہ یہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ فلاں لات و منات و عزت، کچھ بھی نہیں ہے، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ تکلیف دے سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں۔ یہ خالق اور مالک ہے کہ وہ ان چیزوں کی اختیارات رکھتا ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان سے تعلقات بناؤ، ان کے ہمنشینی سے بھی تمہیں اتنا فائدہ ملے گا کہ اللہ کی بندگی کے طریقے، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے تمہیں بتائیں گے، تم گمراہی سے بچو گے، سیدھے راستے پہ چلو گے۔ پیارے اللہ، ہمیں ان پیاری پیاری آیتوں کو بار بار پڑھنے، اس پر غور کر کے، اس پر عمل کر کے دوسری دنیا تک اس پیاری پیاری باتوں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین و غائبین کی مشکلیں دور فرما، بیماروں کو شفا کلی عطا فرما، نیکوکاروں کو آخری سانسوں تک نیکیوں پر استقامت نصیب فرما، گناہگاروں کو اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جی نصیب فرما۔ تو یہیں تڑپ، یہیں فریاد ہے، یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔